بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی ہے، بال بھارتی کی چوتھی جماعت کی۔ تو آج ہم چوتھی جماعت کی کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 12، سبق نمبر 12، ماتھیران کی سیر۔ تو آج ہم ماتھیران کی سیر کریں گے۔ دیکھیے میں پڑھ کر آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ آج ہم تمہیں ایک نئی دنیا کی سیر کراتے ہیں۔ یہ دنیا ہے ماتھیران کی ہری بھری اور خوبصورت وادی۔ ماتھیران مہاراشٹر میں سہیادری پہاڑی سلسلے میں بسا ہوا خوبصورت اور دلکش صحت افزا مقام ہے۔ صحت افزا یعنی صحت اچھا رکھنے والا ہے نا، جس سے صحت ہماری اچھی ہوتی ہے، وہاں کی آب و ہوا جو ہے بہت اچھی ہوتی ہے، تو ہماری صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ یہ ضلع رائے گڑھ کے تعلقہ کرجت سے قریب 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، پرسکون ماحول اور قدرتی نظارے سیاحوں کا دل موہ لیتے ہیں۔ سیاحوں یعنی جو گھومنے جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیاحوں۔ 1850 تک ماتھیران سے کوئی واقف نہ تھا۔ ضلع تھانہ کے ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا۔ اس کے بعد لوگ یہاں آنے لگے اور دھیرے دھیرے یہ مقام آباد ہوتا گیا۔ اب تو یہاں کئی ہوٹلیں، بے شمار رہائشی بنگلے اور دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ ماتھیران سمندر کی سطح سے 2336 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ آپ سوچیں گے اتنی بلندی پر کیسے جائیں؟ تو اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ نیرل ریلوے اسٹیشن پر آپ کو نیلے رنگ کی چھوٹی سی ریل گاڑی دکھائی دے گی، جسے دیکھتے ہی اس میں بیٹھنے کے لیے آپ کا دل مچل اٹھے گا۔ بس یہی ریل چھک چھک کرتی، سیٹی بجاتی، دھواں اڑاتی، گھماؤدار راستے پر دھیمی رفتار سے دوڑتی ہوئی آپ کو ماتھیران پہنچا دے گی۔ اس چھوٹی سی ریل گاڑی سے سفر کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اسے منی ٹرین کہتے ہیں۔ جانتے ہو یہ ٹرین؟ دیکھیے یہاں پر یہ منی ٹرین کی تصویر ہے۔ تو ہمارا پیج نمبر 40 ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ یہ ٹرین کس نے شروع کروائی تھی؟ سن 1907 میں ممبئی کے ایک مشہور تاجر سر آدم جی پیر بھائی نے اپنے خرچ سے یہ ٹرین شروع کرائی تھی۔ تاجر یعنی بزنس مین ہوگا نا، تو بزنس مین کو بولتے ہیں تاجر۔ تو انہوں نے جو اپنے پیسے سے، اپنے خرچے سے یہ ٹرین شروع کروائی تھی۔ اس ٹرین کے ذریعے ہم تقریباً 21 کلومیٹر کا پیچ دار راستہ طے کرتے ہیں۔ 4 اسٹیشنوں سے گزرتی ہوئی یہ ٹرین ہمیں 2 گھنٹے کے سفر کے بعد ماتھیران پہنچاتی ہے۔ بارش کے موسم میں یہ ٹرین بند کر دی جاتی ہے۔ ریل کے علاوہ یہاں موٹر گاڑیوں اور دوسری سواریوں کے لیے بھی راستے ہیں۔ سواریوں سے آلودگی ہوتی ہے، اس لیے ان سواریوں کو ایک خاص جگہ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماتھیران کی ہوا صاف ستھری اور صحت بخش ہے۔ ماتھیران میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آتی ہے، اور اس ہریالی میں لال مٹی کے راستے بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں۔ ان راستوں پر سیاح پیدل یا ہاتھ رکشا پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ بعض سیاح گھڑ سواری کا لطف بھی اٹھاتے ہیں۔ گھنے درختوں کے سایوں سے گھرے ان راستوں پر چلتے ہوئے ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوتا ہے۔ یہاں سا ہے کا احساس ہوتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی دوسری دنیا میں آ گئے ہوں۔ نہ شور نہ ہنگامہ، بس خاموشی ہی خاموشی۔ یہ خاموشی اور سناٹا کبھی کسی پرندے کے بولنے، بندروں کی چیخ پکار یا گھڑ سواروں کے گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے ٹوٹ جاتا ہے۔ ماتھیران قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ یا مختلف قسم کے درخت، جڑی بوٹیاں، جنگلی جانور اور خوش رنگ پرندے پائے جاتے ہیں۔ یہاں دیکھنے کے قابل 33 مقامات ہیں۔ ہر مقام کو پوائنٹ کہا جاتا ہے۔ ہر پوائنٹ سے قدرت کا خوبصورت نظارہ ایک الگ انداز میں دکھائی دیتا ہے۔ ان میں بچوں کو خاص طور پر منکی پوائنٹ اور ایکو پوائنٹ پر بڑا مزہ آتا ہے۔ منکی پوائنٹ پر بے شمار بندر پائے جاتے ہیں۔ ان کی دھما چوکڑی ادھم اور شرارتوں سے بچے بہت لطف اٹھاتے ہیں۔ ایکو پوائنٹ پر تو ہر کوئی پاگل سا ہو جاتا ہے، کیا چھوٹا کیا بڑا۔ ہر کوئی زور زور سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے اور اپنی ہی آواز کی گونج سن کر خوش ہوتا ہے۔ دراصل یہ آوازیں چاروں طرف سے گھری ہوئی پہاڑیوں سے
ٹکرا کر لوٹ آتی ہیں اور ہمیں ان کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سچ پوچھو تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہاں دو بڑی بڑی جھیلیں ہیں۔ شام کے وقت یہاں سیاحوں کی بہت بھیڑ ہوتی ہے۔ لوگ کشتیوں میں بیٹھ کر جھیل کی سفر کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ماتھیران کی چکی بہت مشہور ہے۔ یہاں خالص شہد بھی ملتا ہے۔ دستکاری کی خوبصورت چیزیں بھی ملتی ہیں۔ سیاح ان چیزوں کو یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو ہمارا یہ پیج ختم ہو گیا، ہمارا چیپٹر بھی یعنی سبق بھی مکمل ہو چکا ہے۔ دوسرے پیج پر ہم چلیں گے تو دیکھیے ہمارا اب ہو گیا الفاظ معنی شروع۔ تو میں الفاظ اور معنی پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سن کر اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں گے۔ دلکش، خوبصورت، دل موہ لینا، دل کو پسند آنا۔ منی ٹرین، چھوٹی ریل۔ آلودگی، ہوا پانی کا گندا ہو جانا، آواز کی بھی آلودگی ہوتی ہے۔ آلودگی کا مطلب گندگی یا گندا ہونا۔ صحت بخش، صحت دینے والی۔ خوش رنگ، اچھے رنگ والا۔ دھما چوکڑی، اچھل کود۔ اودھم، اچھل کود۔ چکی ایک قسم کی مٹھائی ہے جو گڑ سے بنائی جاتی ہے، اس کو بولتے ہیں چکی۔ اب مشق ہماری ہو گئی شروع۔ یہاں پر ایکسرسائز، تو پہلا سوال ایک جملے میں جواب لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے ماتھیران کہاں بسا ہوا ہے؟ تو ماتھیران مہاراشٹر میں سہیادری پہاڑی سلسلے میں بسا ہوا ہے۔ منی ٹرین کس نے شروع کروائی؟ منی ٹرین سر آدمجی پیر بھائی نے شروع کروائی۔ یہ ٹرین کس موسم میں بند کی جاتی ہے؟ یہ ٹرین بارش کے موسم میں بند کی جاتی ہے، لکھ دیا ہے میں نے۔ ماتھیران کی ہوا کیسی ہے؟ ماتھیران کی ہوا ٹھنڈی، صاف ستھری اور صحت بخش ہے۔ ماتھیران کی کون سی چیز مشہور ہے؟ چکی۔ تو ماتھیران کی چکی مشہور ہے۔ سبق میں وہ جملے لکھیے جن میں ذیل کے الفاظ آئیں۔ تو جو الفاظ آئے ہمیں لکھنا ہے، دیکھیے مالا مال ہے پہلا لفظ، تو یہ دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے ماتھیران ان قدرتی دولت سے مالا مال ہے، تو یہ مالا مال ورڈ تھا، اس کا جملہ یہ رہا سبق میں۔ نیکسٹ دیکھیں گے تو دوسرا لفظ ہے آواز کی گونج، تو اس کا جملہ دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے یہاں سے ہم جملہ شروع کریں گے۔ کیا چھوٹا کیا بڑا ہر کوئی زور زور سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے اور اپنی ہی آواز کی گونج سن کر خوش ہوتا ہے۔ تو لفظ تھا نا آواز کی گونج۔ اب دوسرا لفظ دیکھتے ہیں ہم۔ تو تیسرا لفظ ہے سیاح۔ سیاح کا مطلب ہوتے ہیں گھومنے والے، تو وہ بھی دیکھ لیجیے۔ تو دیکھیے ان راستوں پر سیاح پیدل یا ہاتھ رکشہ پر آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو یہ جملہ سیاح کا، اور بھی جملے ہیں تو کوئی سا بھی جملہ دیکھ لیجیے گا۔ تو اگلا لفظ ہے یادگار، تو اس کا جملہ دیکھ، سیاح ان چیزوں کو یادگار کے طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو لفظ تھا نا یادگار، سیاح بھی آ سکتا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو اگلا سوال دیکھیے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہاں پر دو جو ہے محاورے ہیں، دل موہ لینا اور مچل اٹھنا۔ تو اس کا جملہ میں نے دیکھیے یہیں پر بنا دیا۔ ماتھیران کی خوبصورتی لوگوں کا دل موہ لیتی ہے۔ اب دوسرا ہے مچل اٹھنا، بچوں کا دل مچل اٹھتا ہے جب وہ کوئی کھلونا دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ الفاظ پڑھیے۔ خوبصورت یعنی دلکش، شورغل، چیخ پکار، گھماؤدار، پیچدار، دھما چوکڑی، اودھم۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان لفظوں میں ہر جوڑی کے معنی ایک جیسے ہیں۔ اپنی کتاب سے ایسے ایک جیسے معنی والے الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ تو ایک جیسے معنی والے الفاظ ہے صبح سویرے، روپیہ پیسہ۔ تو اور بھی لفظ آپ دیکھ لیجیے گا۔ اب اس کے بعد ہے آپ نے ماتھیران کے سفر کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اسے 5-6 جملے میں لکھیے۔ یعنی 5-6 جملوں میں آپ لوگ ماتھیران کے بارے میں ہم نے پورا چیپٹر پڑھا نا، تو 5-6 جملے آپ لوگ لکھ لیں گے بک میں سے ہی، اپنی سبق میں سے۔ اب اگلا ہے سرگرمی۔ اپنے استاد کی مدد سے 5 صحت افزا مقامات کے نام لکھیے۔ صحت افزا مقامات یعنی جس سے ہماری صحت اچھی ہوتی ہے، جہاں کی آب و ہوا ٹھنڈی صاف ستھری ہوتی ہے نا، ہماری صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے مسوری، نینی تال، مہابلیشور، لوناولا، منالی وغیرہ، جو بھی آپ کو معلوم ہے اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ دیکھیے آئیے زبان سیکھیں۔ تو یہ قواعد کا یعنی گرامر کا کام ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے زمانہ۔ کسی کام کے وقت کو زمانہ کہتے ہیں، یعنی کوئی سا بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کے وقت کو جو ہے زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ کسی کام کے گزرے ہوئے وقت کو زمانہ ماضی کہتے ہیں۔ مثلاً ایک انگریز افسر نے اس مقام کو دریافت کیا تھا۔ کوئی کام موجودہ وقت میں ہو تو اس وقت کو زمانہ حال کہتے ہیں، یعنی موجودہ وقت میں جو کام ہو رہا ہے اس کو زمانہ حال کہیں گے۔ مثلاً ہمیں ان کی گونج سنائی دے رہی ہے۔ اب تیسرا ہے آنے والے وقت میں، آئندہ وقت میں ہونے والے
کام کے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں، یعنی آئندہ وقت میں، یعنی آگے کام ہوگا. مثلاً یہی ٹرین آپ کو ماتھیران پہنچا دے گی. تو مندرجہ جملوں کے سامنے ان کا زمانہ لکھیے. تو پہلا ہے عرب کا مشہور شہر خیبر ان کا وطن تھا، زمانہ ماضی جیسے تھا نا. سواریوں سے آلودگی ہوتی ہے، زمانہ حال میں تمہیں بھی ڈھیر سارے کھلونے لا دوں گی، زمانہ مستقبل. کبوتر کو امن کی نشانی سمجھا جاتا ہے، زمانہ حال. پرندوں کی تعداد گھٹتی جا رہی ہے، زمانہ حال. یہ میرے ساتھ کھیلے گا، زمانہ مستقبل. مگر پوری تھی بڑی چالاک، زمانہ ماضی. اس میں تھی آیا نا، پوری بڑی چالاک تھی اس طرح. پرندے بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، زمانہ حال. پوری کڑائی سے نکل بھاگی، یعنی بھاگی، زمانہ ماضی. تو یہیں پر ہمارا پورا سبق جو ہے مکمل ہو چکا ہے. میں اپنی ویڈیو بھی یہیں پہ کمپلیٹ کر رہی ہوں. امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ رہا ہوگا، اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے فرینڈ ہوں ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، مجھے سپورٹ کیجیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو پلیز میرے چینل کو آپ لوگ سپورٹ کیجیے. ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.